یہ کمنٹ ذرا دیکھ کے لگاؤ آپ لوگ یہ نہ سوچے کہ غلام احمد مسافر اٹھ پٹام بولنے والا ہے. غلام محمد ابو یوسف کو دکھا دکھا کر پیسہ کما رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ دین اسلام کے بارے میں تو یہ نہ سوچو کہ مجھے داڑھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحیم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز ایچ ڈی. سوشل میڈیا سٹار ابو یوسف اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اور ابو یوسف کے خدمتگار غلام محمد مسافر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے. تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں غلام محمد کی طرف، پھر ہم ابو یوسف سے بھی مختلف سوالات کریں گے. غلام محمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت دیا. آپ بتائے گا کہ آپ کا بیسیکلی تعلق کہاں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینٹر خپلو، محلہ مکسر پی سے ہے. پیشہ میرا ڈرائیور ہے. مذہب میرا نورواسی تعلق ہے. اچھا، ابو یوسف سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ابو یوسف کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ کورو کا ہے، میں سینٹر خپلو کا ہے. ابو یوسف کے ساتھ میرا کوئی پہلے بھی تعلق ہی نہیں تھے. سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی خدا لوگوں کو ہدایت دے دے، گالی گلوچ کبھی کبھی میں اس کو دیکھتے تھے. تو یہ دمسم والا پنشنر موسیٰ، خدا اس کو میرا عمر بھی لگ جائے. لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، میں تو ان کو ہزاروں سلام کرتے ہیں. تو اس نے ایک پوسٹ کیا تھا کہ ابو یوسف اس طرح کر کے بستر میں ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کے لیے اٹینڈنٹ کی اشد ضرورت ہے. تو وہ آن لائن تھا. میں نے موسیٰ کو فون کیا، لے بھائی وہ جو گالی گلوچ دینے والا لینے والا لو اپنا فیس بک پہ وہ نمبر بڑھانے والا لوگوں کو ابھی بلاؤ نا اس کو خیال رکھنے کے لیے. کیا بلتستان میں ابو یوسف کے لیے کا نرنے نہیں ملے گا؟ تو موسیٰ بھائی نے بولا کاکا بات یہ ہے اپنا والدین کی صفائیاں نہیں کرتے تو ابو یوسف کو کدھر کرتے. پھر میں نے سوچ لیا، رات بھر خدا کی قسم مجھے نیند نہیں آیا. پھر میں نے گھر والوں کو بتا کہ بھائی میں جا رہا ہوں. بعد میں برا ہونے کی بات میں گیا تو فائدہ نہیں ہے. پھر میں چلا گیا اس کر دو. تقریباً میں 12 دن رہا. پھر ڈاکٹر اشرف صاحب ادھر ایم ایس تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب کو بولا کہ بھائی میں ملازم بندہ ہے، میں کب تک ادھر بیٹھوں، لہٰذا اس کو ریفر کرے، میں گلگت لے کے جاتا ہوں. پھر میں نے گلگت لے کے آ گیا. اور اس کے خدمت کرنے میں ڈاکٹر اشرف اور ڈاکٹر ناصر کو بھی میں ہزاروں سلام کرتا ہوں. ان کا بھی بہت خدمات ہے. اور شریف بھائی بھی ہے ادھر، موسیٰ بھی ہے، اقبال جو ہے، شبیر عیدی ہے. خدا تعالیٰ ان کا دن دگنی رات چگنی خدا ان کو بھی ترقی کرے. ہم ان کا بھی نام لینا کوئی مناسب سمجھتے ہیں. ابھی مکمل طور پر ریکور ہوا ہے ابو یوسف؟ ابو یوسف کاکا بات یہ ہے، میں نے کل بھی اس کو ہر وقت ہدایت یہ دے رہے کہ اللہ کا شکر آج کل جدھر بھی دکان پہ کی گیا، اچھا قصائی میں بھی گیا تو اتنا سا گوشت سب دیتے ہیں. آج کل کی لوگوں کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. کم سے کم ڈیلی اس کے لیے 500 روپے تو آتا ہی آتے ہیں. لوگ دیتے ہیں، خرچے نہیں کرتے ہیں. تمام ادھر لگا لگا کے گھر کے اندر بغیر شلوار گھوم پھر رہے. تو بہرحال میں تفصیل جاننا نہیں چاہتا ہوں. تمام ادھر وہ جو غلاظت سے بھرا ہوا ہے، پیسے 10-15 ہزار پیسے ابھی بھی اس کے پاس ہے، تو وہ کوئی کام کا نہیں ہے. تو اپنے اوپر خرچے کیا تو اس کے اندر تو دم تو طاقت تو آئیں گے نا. نہیں کھاتے. اب خیال رکھنے والا دل درد ہو گیا، اس کا اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. خیر میں بھائیوں کی طرف نہیں جاتا ہوں. خدا تعالیٰ سب کو، ہمارا بھائی ہے یہ. میں اس کے لیے پہلے بھی ابو یوسف کی بات نہیں ہے، صرف میرا مکان چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں نے بلتستان رکھا ہوا ہے. نہیں تو تمام انسان ہے، انسان کی خدمت کرنا لازمی ہے. جو بھی لاچار بندہ ہے میں پہلے بھی ذمہ اٹھا ہوا، ابھی بھی ذمہ اٹھاؤں گا. جو بھی لاچار جو بھی ہے کسی کے لیے قابو نہیں ہوا میرے پاس بھیج دو، اس کو ٹھیک کرنا. مطلب آپ یہ فلاحی کام کب سے کر رہے ہیں؟ میں کب سے کر رہے ہیں؟ میں 2018 سے مسافر خانہ 2018 سے میں نے دیے. 2018 سے دیا. ادھر میں 2000 میں آیا.
ابو یوسف سے پہلے بھی آپ نے ابو یوسف کی طرح لوگوں کی خدمت کیا ہے؟ وہ تو خیر میں نہیں بتاؤں گا، تمام نہیں، لوگ آ کے بیٹھ کے گئے، ہزاروں سے بھی زیادہ لوگ آ کے چلا گیا ہے۔ ککا میں کیا بتاؤں، صرف یہ سوشل میڈیا کی بندہ ہے تو میں نے میڈیا پہ بھیج رہا ہوں، باقی ماں بہنیں بالکل تو میں صحیح، نہیں بھیج سکتے۔ بالکل ایسے لوگ بھی خیر ابھی سن رہا ہوگا سب، تمام ماں بہنوں کو تو میں نیٹ میں نہیں لگا سکتا ہوں، ایسے مجبور لوگ بھی آتے ہیں۔ یہ کرس والوں سے بھی پوچھ لیں، یہ اروندو والوں سے بھی پوچھ لیں، کھرما والوں سے بھی پوچھ لیں، صرف روندو والا بیمار میرے پاس نہیں آیا، باقی کوئی بھی بقایا نہیں ہے۔ مطلب آپ کو یہ کیسے خیال آئے کہ یار اس طرح کے غریب غربا کی خدمت کرنا چاہیے، حالانکہ آپ کے پاس اتنے وسائل بھی میرے خیال سے نہیں ہے، اس کے باوجود؟ اس کو بات یہ ہے نا، خیر میں آپ کو ایک اللہ کی آیات سے ضم کر لوں گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ اللَّهُ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اس آیات میں تمام کے تمام اللہ پاک نے ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا ہوا ہے، میں دینے والا بھی ہے، میں لینے والا بھی ہے، کسی کو اول میں دے دیں گے، کسی کو آخر میں دے دیں گے، کسی کو ظاہری طور پہ میں دے دوں گا، اگر نہیں دیا تو باطنی طور پہ بھی میں اس کو اٹھا کے بغیر رکھو۔ تو اس آیت میں تمام ہم لوگوں کے لیے تفصیل سے بالکل بتایا ہوا ہے۔ تو میرا 4 مکان ہے، یہ مکان نہیں ہے، 4 مکان ہے، 3 بیٹا ہے، ایک بچ گیا، تو یہ اللہ کا ہے، جو بھی یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک کا لکھت ہے، ادھر لکھا ہوا ہے، یہ لوگ ہمیں اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، دنیا کا بچا ہوا مال آخرت کا آگ ہے، عزت سے دے دو اللہ کے راہ میں، دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جناب علی مجھے جوانی میں چاہیے، ابھی بڑھاپے میں آپ کے والد صاحب کوئی کھیت یا کوئی مکان یا کوئی گائے یا کوئی سفیدہ دیا تو دینا دے دیں گے، جوانی میں بچے چھوٹا ہے، میرا جائیداد ہے نا، بچوں کا جائیداد نہیں ہے، میرا بچے پالنے والا وہ ذات پاک ہے، میرا ٹھیکیدار وہ ہے، باقی ہمارا تمام والدین بچوں کا ٹھیکیدار ہے، بچوں کو فلیٹ لگانا، مکانیں بنانا، زمین خریدنا، نہ ہم وہ والا بننا نہیں، اللہ پاک نے بہت دیے ہیں، چھوٹا 3 سیٹ مکان ہے، آرام سے بیٹھو ادھر، ایک بچ گیا، میرا حصہ ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو ان بندوں کے لیے تمام مسافر، صرف اس کے بعد نہیں ہے، صرف یہ سوشل میڈیا پہ مشہور ہو گیا تو میں اس کو بار بار بھیج رہا ہوں، نہیں تو دیکھا تھا میں نے، ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح بات ہے، میں نے تو دیکھا ماں تھا بہت بہنوں سارے کو آپ لوگوں کے ساتھ، بھیج دیا تو پھر اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ کھانے کا انتظام بھی ہے مسافر کے لیے؟ کھانے کا ککا بات یہ ہے، یہ جو فطرہ زکوٰۃ جو ہے نا، یہ آج ایک بندے نے بولا آپ اللہ کا کلام غلط پڑھتے ہیں، ماں کا لال ہے تو میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، مذہب کے بارے میں نہیں، دین اسلام کے بارے میں، تو یہ نہ سوچو کہ مجھے داڑھی نہیں ہے، تو ادھر آ جاؤ پھر میں بتا دوں گا تجھے، یہ کمنٹ ذرا دیکھ کے لگاؤ آپ لوگ یہ نہ سوچے کہ غلام احمد مسافر اٹھ پٹام بولنے والا ہے، مجھے سب کچھ پتا ہے، سب کو میں چیلنج کر رہا ہوں، آ جاؤ ادھر۔ تو کھانا پینے کا بات یہ ہے، آپ لوگ میرے پاس مہمان بن کے ادھر آ گئے، ادھر گیس ہے، چولہے ہے، سب کچھ ہے، برتن ہے، آپ لوگ بازار سے خرید کے کھا لیں، اگر آپ لوگ نہیں کھائے تو کیا میں بھوکا رکھ سکتا ہوں؟ نہیں، مجبور بھی مجھے دینا تو پڑے گا نا۔ تو اس کو آپ لوگ مسافر خانے کو تو دیکھ رہے ہیں نا، میں نے تو اللہ کے نام پہ بلتستان والوں کو دے دیا، تو اس کو مینٹیننس رکھنا بلتستان والوں کا فرض بنتا ہے، میرا فرض نہیں ہے، غلط تو نہیں بولا، یہ بلتستان والوں کا فرض ہے۔ کتنا MNS بیٹھا ہوا ہے بلتستان میں، ایک ADP میں سب نے ایک ADP رکھا، تو خدا کی قسم ہے جوٹیال اڈے پہ زبردست مسافر خانہ بن کے سال بھر کھانا بھی ہوتا ہے، ایک ADP پورے پاکستان میں
مطلب یہاں پہ کھانے کا گیس وغیرہ دستیاب ہے، آپ خود پکا کے کھا سکتے ہیں. آپ ادھر چیک کرو سب کچھ موجود ہے. بالکل. ریٹ فکس نہیں ہے، مطلب بندہ جتنا دے کے جانا چاہتے دے نہیں سکتا ہے. ادھر نوٹس بورڈ بھی لگا ہوا ہے. 100 روپے فیس رکھا ہوا ہے. کوشش سے دیا تو دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا. اب یہ میں کاپی کھول کے آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں کہ 100 روپے پہ دینے کا بھی گنجائش نہیں ہے. وہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے، مجھے گنجائش نہیں ہے. خیر میں ان کا نام نہیں لے لوں گا. صرف میں نے 100 روپے فیس رکھا ہے. بجلی کا بل مجھے کم سے کم سال میں 40 سے 50 ہزار روپے آتے ہیں. ابھی 3 مہینے کا بل آیا 13,000 روپے. ان کا بل کا گیس کا یہ ہر سال میں ان کا تمام لحاظ محاف سب چینج کر کے سب دھوتا ہوں. تو آپ یہ سارے خرچے کس طرح پورا کرتے ہیں؟ لوگ تعاون کرتے ہیں؟ ایک دو بندہ اگر سوشل میڈیا پہ کیا تو لوگ مجھے دیتے ہیں. خدا تعالیٰ ان کا مال میں اور بھی برکت دے دے. باقی کوئی بھی سرکاری طور پہ کوئی بھی تعاون نہیں کرتا. غلام محمد ابو یوسف کو دکھا کر پیسہ کما رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ خدا تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہم ان خساروں میں نہ جائے. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس مومن کو بھی نہیں چھوڑیں گے روز محشر کا دن، اس کے حساب کتاب ہو جائے گا. اس لیے اللہ پاک نے ایک آیات میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ انسان کے لیے یہ بندہ میں اس کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کروں گا. یہ بدبخت خود اپنے اوپر ظلم کرتے، خود خسارے میں چلا جاتے. یہ وہ لوگ ہیں. پچھلے سال جب آپ وہ چلو اس کو اگر وہ ثبوت ہو گیا تو وہ بندہ لے کے آ جائے نا میرے پاس. آیا میں نے فلان 5 لاکھ روپے دیا تھا، 10 لاکھ روپے دیا تھا، ایک 50,000 روپے دیا تھا، وہ تو نے کیا کیا؟ ہم نے اپنا والد صاحب، میرا والد صاحب ماشاءاللہ زندہ ہے، اس سے پوچھو، میں اس سے 5 روپے کر کے والد سے نہیں مانگا ہے. کیا بات کرتے ہیں؟ جب سے میں ماں کو پیدا ہوا اب تک میرا والد زندہ ہے. میں نے فیس بک میں بھی بیان کیا ہوا ہے. اچھا غلام محمد صاحب، پچھلے سال ابو یوسف گلگت میں آیا تھا، تو جب گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ صاحب سے ملاقات کر رہے تھے تو آپ بھی اس وقت موجود تھے. تو گورنر صاحب نے کیا کہا تھا ابو یوسف کے حوالے سے؟ گورنر صاحب نے تمام اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، آنا جانے کا کرایہ بھی، ٹھیک ہے نا. تو اس کے ہاتھ میں جو 5 روپے اس وقت دیا اور ادھر ایک چادر دیا والے محمد. اچھا، ابو یوسف نے کہا تھا کہ مجھے گلگت میں ایک کمرہ چاہے، تو اس کے لیے کوئی ایکشن نہیں دیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ گورنر صاحب نے میں ادھر آ جاؤں گا بھی بولا تھا، نہیں آیا. اچھا، بہت شکریہ غلام محمد صاحب، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. آخر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ آخر میں ہاتھ جوڑ کے سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بومبو جو نیکھور بھی حوث خواہم ابیوں بھی بخشگی. یہ میں بستی میں آپ لوگوں کو ایک شعر پڑھ رہا ہوں. بومبو جو نیکھور بھی حوث خواہم ابیوں بھی بخشگی. 2 نمبری گاڑی نیکا دکھ سے نہ چوک تھر کیان سے. آئیے سمجھ. ہمارا والدین کو گدے کے اوپر بھی سوار ہونے کا نصیب نہیں ہوا ہے. ابھی لوگوں کو ہاتھ میں موبائل آ گیا تو کمنٹ لگاتے ہوئے آپ وہ صحیح نہیں پڑھتے، وہ صحیح. لوگ میرے پاس آ جاؤ نا، ادھر آگے میرے سے سوال کرو نا، ادھر آ جاؤ. ماں کا لال ہے تو ہاں دینی دنیائی اور یہ جو لغت میں نکال کے دے دوں گا. یہ کومنٹ جو ہے نا، خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو عزت دے دے، مغفرت فرمائے. دعا کرو خدا کے لیے. اس طرح کمنٹ نہ لگائے. ہاں کمنٹ لگائے، تحقیق کر کے پھر لگائے. ابھی آپ ادھر ماشاءاللہ 4 بندے ہیں، کوئی قصور ہو گیا تو یار کاکا آپ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. حالات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، کسی چیز کا کمی ہے ادھر. صحیح بات، ٹھیک ہے نا. چلو ابو یوسف ہو، چلو جو بھی ہو، میں سیاسی والا بندہ نہیں ہوں، میں کسی سے ڈرنے والا بھی نہیں ہوں. میں اپنا مدد آپ کے تحت کر رہا ہوں.
ہاں وہ بندہ ڈرتا ہے، کسی نے 10 لاکھ روپے دے کے، کسی نے 50 لاکھ روپے دے کے خرچہ نہیں کیا تو وہ بندہ ڈریں گے نا، مجھے کیا چٹی پڑی ہوئی ہے۔ تو ادھر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے میں سب کے لیے کہ پیغام دے دوں گا، یہ مسافر خانے کا ریپیئر کا بہت ضروری ہے۔ ادھر سے پانی آ گیا، بارش آ گیا تو نیچے وہ جو بلاول کا والا کہانی ہے، پانی نیچے آتا ہے، اس کے لیے چادر والا کوئی بندوبست ہو گیا تو لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ناظرین، جس طرح غلام محمد صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مسافر خانہ میں نے بلتستان والوں کو دیا ہے، تو اس کو دیکھ بھال بھی بلتستان والوں نے ہی کرنا ہے۔ تو میں بعد میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ مسافر خانہ کی جو حالت کس طرح ہے، تھوڑا بہت ریپیئرنگ کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم بڑھتے ہیں ابو یوسف کی طرف، ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے اور میٹھی میٹھی جوابات ہم سنیں گے۔